روشنی؟ کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک اسے پکارا تھا۔ جی؟ ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھئے۔ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت تعمر نہیں بھولتی، کیا یہ درست ہے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ عالم شاہ کی دماغی کیفیت وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ ایک تہہ میں ہی بہہ جا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بات پہلے آپ مجھے بتائیں عالم، آپ نے زندگی میں سب سے پہلی محبت کس سے کی؟ تم سے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ پہلی محبت؟ ہاں، آخری محبت اور کسی سے کروں گا؟ زوفیشاں کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پہلی محبت تم سے کی ہے، البتہ آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ کس سے؟ وہ جو تمہارا دوسرا روپ ہوگی، اس سے، اپنی بیٹی سے۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ بیٹی ہی ہوگی؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، وہ بیٹی ہی ہوگی، یقین ہے۔ جیسی چاند جیسی اجلی، معصوم، تمہارا دوسرا روپ۔ شاید میں اسے اتنا چاہوں گا جتنا میں تمہیں بھی نہیں چاہا۔ لیکن تم کیا پوچھ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی تھی کہ فرض کیجئے میں اور آپ جدا ہو جائیں۔ روشنی! فرض کیجئے یہ ایسا ہے کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں اور کئی سال گزر جائیں تو کیا آپ بھول پائیں گے مجھے؟ نہیں۔ وہ خفا سا نظر آ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، آخری سانس تک نہیں۔ پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانا عورت کے حصے میں ہی کیوں آتا ہے؟ اور میں پوچھتی ہوں، یہ فلسفہ کون جھاڑتا ہے کہ فلاں شے، فلاں جذبہ عورت سے مشروط اور ملاں؟ مرد انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تحسیس کے بغیر ایک سے ہوتے ہیں نا؟ عالم، کانٹا چبھے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں بات عورت بھی بھولتی، فلاں بات مرد نہیں بھولتا، فلاں بات مرد کے منہ سے اچھی نہیں لگتی؟ منہ بنا کر ہاتھ ہلا ہلا کر اس نے تقریری جھاڑی۔ وہ بے اختیار زور سے ہنسا تھا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ زوفیشاں نے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اسے پہلے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ عموماً وہ محض مسکراتا یا ہولے سے ہنس دیتا تھا۔ اس طرح بے اختیار ہنستے ہوئے وہ اسے بہت الگ، بہت اچھا لگا۔ وہ نگاہ جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے بھلا؟ پھر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، پتہ ہے روشنی، آج پہلی بار تم مجھے بیوی لگی ہو، سراپا بیوی۔ چڑھ کر، جھلا کر، جس طرح تم نے مسلسل بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی ہے، وہ محض ایک بیوی کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی لگی ہو مجھے تم شاید تصور بھی نہ کر سکو۔ وہ مسکرا دی، سر جھکا کر دوبارہ سلائیاں بننے لگی۔ سنو، مکرم علی کو بلاؤ، میں ادھر تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زوفیشاں نے بٹن پش کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی مکرم علی حاضر ہو گیا۔ مکرم علی؟ وہ اسے تکیے کے سہارے بٹھا رہا تھا جب عالم شاہ نے اسے پکارا۔ حاضر سائیں صاحب۔ تم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا اور سر جھکائے کھڑا رہا۔ بولو نا مکرم۔ جی سائیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا بیگمہ کو؟ اچھا یہ بتاؤ، اب کبھی تمہیں اپنی بیوی میں اپنی محبوبہ کی جھلک نظر آتی ہے؟ نہیں شاہ جی، اب تو بالکل بدل گئی ہے۔ پتہ ہے مکرم علی، مجھے اپنی محبوبہ میں بس کبھی کبھی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ اور شرارتی تھا۔ مکرم علی مسکراتا رہا۔ زوفیشاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس مکرم علی، شکریہ، اب تم جاؤ۔ جی بی بی صاحبہ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل کی باتیں کرنے کے لیے مکرم علی ہی دستیاب ہوا آپ کو؟ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ مکرم علی؟ اس نے کہا لگایا۔ تم مکرم علی کے سوچنے کی بات کر رہی ہو؟ ارے جان عالم، بڑی بھولی ہو تم۔ مکرم علی محض ایک جسم کا نام ہے، دماغ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کبھی آزما لینا مکرم علی کو، وہ ایک روبوٹ ہے جسے محض اتنا علم ہے کہ اسے میرے اشاروں پر چلنا ہے۔ میں کہوں مکرم علی ہنسو تو وہ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر ہنسنے لگے گا۔ اگلے ہی لمحے میں اسے رونے کا حکم دوں تو وہ مگرمچھ کے موٹے موٹے آنسو بہانے لگے گا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہاں سے مل گیا یہ روبوٹ آپ کو؟ تقدیر سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ جو
میرے اس ہتھیلی پر سیدھی لائن، گہری سمت کی لکیر بڑی شان سے دوڑتی نظر آتی ہے نا روشنی؟ اس کے محض 2 مقام ایسے ہیں جن کی بنا پر میں خود کو خوش قسمت خیال کرتا ہوں۔ ایک وہ جہاں تمہارا نام لکھا ہے، دوسرا مقام جہاں سے مجھے مکرم علی ملا۔ وہ خود کو محض میرا ایک ادنا غلام خیال کرتا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہوں۔ کب سے ساتھ ہے یہ آپ کے؟ بچپن سے۔ عمر میں یہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، مکرم علی کو اپنی ہمراہی میں پایا۔ دراصل یہ جو ہمارے ملازمین ہیں نا، یہ سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمارے خاندان کا تابع چلا آ رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کا ہر ملازم ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، رشتہ دار ہیں یہ سب آپس میں۔ ہمارے ہاں باہر کے کسی شخص کو نوکر نہیں رکھا جاتا۔ یہاں جتنے ملازم ہیں سب ہمارے آبائی گاؤں سے یہاں آئے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو بابا سائیں نے مکرم علی کو میرا خاص ملازم بنایا تھا، ہر چند کہ وہ خود اس وقت محض 2 سال کا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ مجھے تو بابا سائیں کے فیصلوں کا کوئی خاص احساس نہ ہوا، لیکن مکرم علی کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کس نے کس طرح بٹھا دی کہ اب وہ میرے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ میری تمام آیائیں تو مفت کی روٹیاں کھاتی ہیں۔ مجھے تو در حقیقت مکرم نے پالا ہے۔ وہ کسی بزرگ کی طرح شفیق، دوست کی طرح غم گسار اور کسی ادنا غلام کی طرح میرا تابع ہے۔ کیا ایسا شخص فی زمانے میں دستیاب ہے بھلا؟ قسمت کی ہی مہربانی ہے نا۔ وہ غور سے اس کی باتیں سنتی رہی اور مسکرا دی۔ بڑی محبت ہے آپ کو مکرم علی سے۔ اتنی تعریف تو شاید آپ نے کبھی میری بھی نہ کی ہو۔ تمہاری کیا تعریف کروں روشنی؟ تمہارے جلتے حسن کے آگے تو لفظوں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ سلائیوں کی جانب متوجہ ہو گئی، مگر ڈیزائن بھول گئی۔ سر جھٹک کر مسکرائی، پھر ہنس دی۔ آج تو تم بڑی خوش لگتی ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا بڑی محبتوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج آپ بھی خوش لگتے ہیں، وہ مسکرائی۔ تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے؟ اس کے لہجے میں آرزوؤں کے دیے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے سائیڈ میں رکھے فون پر ہاتھ رکھا، مگر اس سے قبل ریسیور اٹھاتی اس کے ہاتھ پر عالم شاہ کا مضبوط ہاتھ آ گیا۔ تم رہنے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہیلو، عالم شاہ بول رہا ہوں۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ زوفیشاں بے ارادہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدلا تھا۔ اس کی نگاہوں میں جگمگاتی لو مدھم پڑ گئی تھی۔ کچھ کہے بنا خاموشی سے اس نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو، وہ سمجھ گئی تھی دوسری جانب کون تھا۔ اجالا، میں عاذر ہوں۔ ہاں معلوم ہے مجھے، کہو۔ اجالا، اس دن بغیر کچھ کہے تم نے فون بند کر دیا تھا۔ کیوں؟ میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ ان باتوں کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اجالا، کیوں برباد کر رہی ہو یہ زندگی؟ کیا 7 جنموں پر یقین رکھتی ہو کہ اگر ایک برباد ہو گیا تو کیا اگلا جنم خوبصورت بنا لیں گے؟ اجالا، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ عاذر کو علم نہ تھا کہ وہ اس وقت عالم شاہ کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی سانسوں کو اپنے وجود سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں یہ بھی ممکن تھا کہ عاذر کی آواز بھی وہ سن رہا ہو۔ عاذر، اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ ہاں کہو، آج برسوں بعد تمہارے شیریں لبوں سے یہ نام واقعی اپنا لگا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے اس کے بنائے سویٹر کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ عاذر، میرا خیال ہے تمہیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے بات بنا دی۔ نہیں اجالا، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ تم بس اتنا کہو کہ تم مجھے چاہتی ہو، تمہیں میرے قرب کی خواہش ہے اور تم اس پاگل خانے سے رہائی چاہتی ہو۔ بس تم ایک بار کہو، صرف ہاں کہو۔ عالم شاہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں پر پڑی انگوٹھی کو گھمانے لگا۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی، ایک اضطراب تھا جسے وہ محسوس کر رہی تھی۔ عاذر، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے۔ میں آ جاؤں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں خود آؤں گی۔ یک لخت عالم شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، یا شاید خود بخود چھوٹ گیا۔ کب آؤ گی اجالا؟
مجھے وقت بتاؤ۔ میں کل آؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں انتظار کروں گا دل و جان کی تمام تر شدتوں سے، خدا حافظ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ عالم شاہ کے بے جان ہاتھوں سے اونی سلائی اور اون کا گولا نکالا اور عجب الاضطراب کے عالم میں پھندے گننے لگی۔ نہ جانے سویٹر واقعی غلط ہو گیا تھا یا اس ذہنی الجھن کے عالم میں اسے لگا۔ اس نے سلائیوں نکالی اور سویٹر اڈھیڑنے لگی۔ روشنی جی، انسانی زندگی اور اس اون کے گولے میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ دیکھو نا، اسے بن کر ایک شکل دو، پھر ادھیڑ دو، نئے سرے سے بن لو۔ کسی نئے نمونے کے مطابق وہ پسند نہ آئے تو پھر ادھیڑ لو۔ لیکن انسان کی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، پھر بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا؟ جی درست کہتے ہیں آپ۔ پھر بعض لوگ اپنی زندگی کو نئی نئی شکلیں کیوں دینے کے در پہ ہیں؟ مطمئن نہیں ہوتے نا زندگی کی شکل سے، اس لیے۔ تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو روشنی؟ ذوالفشاں نے اس کی جلتی بجھتی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور جا کر پردہ برابر کرنے لگی۔ کہانی کا اگلا باب۔ آتشی گلابی بارڈر کی گہری زرد ساڑی باندھ کر اس نے بالوں کا جوڑا بنایا اور لبوں پر گہرے سی لپسٹک جما لی۔ کہیں جا رہی ہو؟ جی ہاں، ذرا آپا کی طرف جا رہی ہوں۔ خود کو انتہائی بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے وہ بالکل چور سی لگ رہی تھی۔ میں خیراں سے آپ کے کھانے اور دوائی کا کہہ کر جاؤں گی۔ جب وہ آئے تو پلیز اسے ڈانٹ کر بھگا دینے کی بجائے کھانا کھا لیجیے گا اور دوائی بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے جیسے بے خیالی میں سر ہلایا۔ ذوالفشاں نے آئینے میں اس کے عکس کو غور سے دیکھا۔ ایک ورق وہ دائیں پلٹتا، اگلے کئی صفحات بائیں طرف الٹ دیتا۔ کسی لفظ پر اس کی نگاہ جم ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ بے نیازی صرف وہ ہی نہیں دکھا رہی۔ عالم، ہاں کہو۔ میں جلدی آ جاؤں گی، وہ نرم لہجے سے بولی تھی۔ عالم شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ کہا تو نہیں؟ تم جتنی دیر رکنا چاہو رک جانا۔ اچانک ہی اس کا من شرارتی ہوا۔ سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور واپس کتاب پڑھنے لگا۔ اف خدا، کچھ اور نہ سمجھیں۔ دل ہی دل میں خود کو سرزش کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ عالم۔ خدا حافظ، وہ بڑبڑایا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے تا دیر دروازے کو دیکھا، پھر لب بھینچ کر کتاب کو تکیے پر کھینچ مارا۔ کہانی کا اگلا باب۔ ہیلو کزن، وہ چائے پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شگفتگی سے مسکرایا۔ عازر، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ تھکے ہارے انداز میں بیٹھی تھی۔ عشق عشق عشق، ویسے یار بڑی زیادتی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ؟ عازر، میں قطعاً سنجیدہ ہوں۔ میں تمہیں مذاق کرتا نظر آ رہا ہوں؟ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کپ ایک طرف رکھ دیا۔ اجالا، زندگی نے اس قدر خطرناک مذاق کیا ہے میرے ساتھ کہ مجھے تو ہنستے ہوئے بھی خوف آتا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھ سے زیادہ بہادر تو تم ہو۔ کتنی آسانی سے سہ گئی سب کچھ، کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو پاگل ہو جاتا، چیخنے چلانے لگتا۔ اس نے بات کاٹ دی۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، زندگی کو اون مت سمجھو۔ کچھ غلط ہوا بھی تو بس ہو گیا، اسے ادھیڑ کر نئے سرے سے بننے کی کوشش رکھنا حماقت ہے۔ جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے اسے آزمانے میں کیا حرج ہے؟ پاگل مت بنو، وہ خفگی سے بولی۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ یہ بے لطف بے کیف زندگی کیا یوں ہی گزرتی چلی جائے گی؟ یہ زندہ لاشیں گھسیٹتے پھریں۔ اجالا، خوشیوں کے جگنوں بھی ابھی ہماری پہنچ میں ہیں۔ اپنی خالی مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، کیا خبر ہم انہیں قید ہی کر لیں۔ عازر، کیا یہ سب کچھ آسان ہے؟ تمہیں آسان لگتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل، مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ زور دے کر بولی تھی۔ قطعاً ناممکن۔ کوئی کھیل کھیلنے کو اگر سب راضی ہیں، میں اس کھیل میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے پاؤں گی۔ میں کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا اجالا، وہ دکھ سے بولا۔ کھیل تو کھیلا ہے تمہارے سید عالم شاہ صاحب نے، ایسا کھیل جو فیئر بھی نہیں تھا، جس کا فیصلہ غیر منصفانہ تھا، اور ایسے غیر منصفانہ کہ اس کی سزا آج تک جاری ہے۔ میں کہاں کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہوں، میں تو محض انصاف چاہتا ہوں اجالا۔ جب ایک بار کسی کا غلط فیصلہ
کسی کو سولی پہ چڑھا دے تو پھر اس کی لاش کو اتار کر اس میں نئی روح نہیں پھونکی جا سکتی۔ عازر، جو نہیں ہو سکتا اس کی تمنا نہ کرو۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ وہ اسے بے بسی کو تکتا رہ گیا۔ ہاں، وہ اس روز والی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ آپا بتا رہی تھی کہ پھپھو اماں نے تمہارے لیے دلہن کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ میری ہونے والی دلہن کا انتخاب میں نے اور اماں نے مل کر کیا ہے۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، لیکن ہوا یوں کہ وہ جس رستے پر چل دی وہ کہیں اور جاتا تھا۔ اسے مجھ سے، میری تمناؤں سے بہت دور لے گیا، لیکن کسی کے دور جانے سے یہ بیچاری تمنائیں مر تو نہیں جاتی نا۔ میں آج بھی اسی کا منتظر ہوں، شاید اسے صحیح رستہ سجھا ہی جائے کسی دن۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عازر، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، خدا تمہیں صحیح رستہ سجھائے۔ وہ واپس لوٹی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ خیراں، تمہارے شاہ صاحب نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے اوپر کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ جی بی بی صاحبہ، تھوڑا بہت ہی کھایا تھا۔ ویسے آپ گھر پر نہ ہوں تو وہ دل سے نہیں کھاتے، یوں ہی ایک دو نوالے لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اس نے کسی گہری سوچ میں سر ہلایا، پھر چونک اٹھی۔ اور دوائی کھائی تھی انہوں نے؟ وہ مڑ کر کچن سے نکلی، منتشر دماغ سے سیڑھیاں عبور کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالم، اندر داخل ہو کر اس نے اسے پکارا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ لیٹا ہوا تھا، ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ سو گئے تھے؟ نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب۔ کل یونس صاحب آئیں گے آپ کا چیک اپ کرنے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے، بس کافی ہے۔ میں یاد رکھ کے کیا کروں گا؟ کیوں، آپ کا جی نہیں چاہتا جلدی ٹھیک ہو جانے کو؟ جی کے چاہنے کی کیا بات کرتی ہو جان عالم، یہ جی تو خدا جانے کیا کیا چاہتا ہے، لیکن ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے۔ ہم تو وہ سیاہ نصیب ہیں کہ… خیر جانے دو۔ میں سوچ رہا تھا روشنی، یہ جو بد نصیبی ہوتی ہے نا، ایک گول چکر کی طرح ہوتی ہے۔ ایک جگہ سے شروع ہو تو پھر رکتی نہیں، ایک دائرے میں گھومتی ہی چلی جاتی ہے۔ پتہ ہے، میرے بابا سائیں جو تھے نا، ان کی ٹانگیں ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہوئی تھیں، پھر بقیہ ساری زندگی انہوں نے یوں ہی بستر پر گزار دی۔ خدا نہ کرے جو آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ وہ ناراض ہوئی۔ کیوں ایسی باتیں کر کے میرا خون خشک کرتے ہیں آپ؟ شاید میں اذیت پسند ہوں، لیکن یقین کرو روشنی، تمہیں تو میں ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوشش کرتا ہوں کہ ان زہریلی سوچوں کے ڈسنے سے جو اذیت ہوتی ہے اسے خود تک محدود رکھوں، لیکن دماغ کا بدن سے عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ پلک جھپکنے میں یہ زہر سارے بدن کی نس نس میں رس جاتا ہے۔ پھر بھلا زبان کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اور زبان زہریلی ہو جائے تو الفاظ میٹھے کیسے نکلیں؟ میری مجبوری کو سمجھو روشنی، اور خفا مت ہوا کرو۔ یا خدا عالم، کبھی تو اس بیکار جان جلانے والی سوچوں کے حلقے سے باہر نکل کر کچھ اور بھی سوچا کریں۔ اچھا چلیں، آج مجھے بتائیں وہ کون سے وہم ہیں جو اس قدر پریشان کر ڈالتے ہیں آپ کو؟ وہم نہیں روشنی، حقیقتیں۔ کچھ حقیقتیں یوں روشن ہو گئی ہیں مجھ پہ کہ میں بہت اندر تک خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ جزا اور سزا کا جو تصور ہے نا، وہ میرے دماغ کے پردے پر واضح ہو گیا ہے۔ کسی کو خوشی دو تو جواب میں خوشی، دکھ دو تو جواب میں دکھ۔ گلاب کا پودا لگاؤ گے تو گلاب، ببول بو گے تو کانٹے جھاڑ۔ یہ حقیقتیں کتنی دل افروز ہوں گی۔ ان کے لیے جو خوشیاں دیتے ہیں گلاب بوتے ہیں، لیکن میں ڈر گیا ہوں، بے چین رہتا ہوں روشنی۔ میں نے شاید ہی زندگی میں کسی کو خوشی دی ہو، شاید ہی مسکراہٹیں بانٹی ہوں، لیکن تم وہ لمحہ بھر کو رکا۔ خدا جانتا ہے میں تم کو کس قدر چاہتا ہوں، زمانہ بھر کی خوشیاں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں تمہارے قدموں میں، اور تم میرے ساتھ ہو تو میں سزا بھی بھگت لینے کو تیار ہوں، اپنے اعمال کی، اپنے گناہوں کی۔ لیکن کیا تم میرے ساتھ دو گی روشنی؟ کتنی بار پوچھیں گے یہ سوال، کب تسلی ہوگی آپ کو؟ سنو روشنی، اس نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو تو مجھے بتا کر کرنا۔ جب مجھے تنہا چھوڑ کر جاؤ تو دن کے اجالے میں جانا، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ دیکھو نا، جدائیوں میں آخر اپنا وقار ہونا چاہیے۔ عالم، وہ ایک سناٹے میں رہ گئی۔
اس نے تکیے پر دائیں بائیں سر مارا اور اذیت کے عالم میں آنکھیں موند لیں جیسے کرب کی سولی پر معلق ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گئی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر چند لمحے ننگے پاؤں کھڑے غائب دماغ کی کیفیت میں وہ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے اترتے گول زینے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ریلنگ سے سر ٹکائے وہ الفاظ کے ہجوم میں کھو گئی۔ وہ اس کے ذہن میں ٹھاٹھیں مار رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے اجالا، ایک آواز، عازر کی آواز۔ چاہتا تھا تم سے نہ ملوں تاکہ تم مزید خوش رہو۔ دوسری طرف پھر عالم شاہ کی آواز، خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، زمانے بھر کی خوشیاں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں تمہارے قدموں میں۔ پھر ایک اور آواز پہلی آواز سے ٹکرائی، میری خواہشوں کا تو ہمیشہ ایک ہی نام ہے، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان، تمہاری خوشی۔ پھر سے عالم شاہ کی آواز، میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھ دوں، جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ملتی روشنی؟ پھر ایک عازر کی آواز آئی، اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹا دے۔ میرا یقین کرو اجالا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں لوٹاؤں گا جو ہم سے چھین لی گئی۔ پھر عالم شاہ، تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے؟ پھر عازر جیسے پاس ہی کہیں بولنے لگا، اجالا، خوشیوں کی جگنو ابھی ہماری پہنچ سے دور نہیں، اپنی خالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیکھو، کیا خبر وہ قید ہی ہو جائیں۔ پھر ایک طرف سے عالم شاہ کی آواز آئی، انسانی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، اسے بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا، جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے اسے آزمانے میں کیا حرج ہے، یہ اس سے عازر نے کہا تھا۔ پھر عالم نے جو کہا تھا اس کے الفاظ اس کانوں میں گونجے، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا روشنی، دیکھو نا، جدائیوں میں بھی آخر ایک وقار ہونا چاہیے، اگر مجھے چھوڑ کر گئی تو روشنی میں جانا، اندھیرے میں نہ جانا۔ نہیں نہیں، کافی بلند آواز میں اس کے لبوں سے نکلا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بڑی دیر تک وہ دماغ میں جگنوؤں کی طرح سے جلنے بجھنے الفاظوں کو بازیب دیکھتی رہی، پھر بالآخر سارے الفاظ خاموش ہو گئے۔ اب وہ تھی اور نیچے دور تک پھیلے ہوئے لون کا سناٹا۔ اس نے سر اٹھا کر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا، پھر اٹھی اور آہستہ روی سے چلتی کمرے میں آ گئی۔ عالم، کھانا منگواؤں؟ آہستگی سے اس نے پوچھا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے گہری سانس نیند میں لے رہا تھا۔ وہ بنا آہٹ کیے اس تک آئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر گھل کر رہ گیا تھا۔ خمدار پلکوں کے نیچے سیاہ حلقے بڑے ہوئے تھے، لبوں کی سیاہیاں واضح تھیں۔ یہ محبت میرے جیسے انسان کے بس کا روگ نہیں تھا روشنی۔ کبھی اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہولے سے سنوار کر پوچھنے لگی، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا روشنی؟ اس کی غرور بھری آنکھیں، اس کی غرور سے اٹھی ستون ناک کو دیکھتے ہوئے اس کا التجائی لہجہ اسے یاد آیا۔ ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ ہولے سے جھکی اور اپنے لب اس کے کانوں کے قریب لے آئی۔ نہیں، اس نے ہولے سے سرگوشی کی اور مسکرا دی۔ وہ بدستور گہری نیند میں ہی تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ گنگناتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور چاندی کی کنگھی گیلے بالوں میں پھیلانے لگی۔ ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا، وہ آرام دہ کرسی پر دراز پردے ہٹائے نیچے نظر آتے لون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ کر دیوار میں بنے کیبنٹ تک آئی اور کیسٹ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد مغمی سی آواز کی کیسٹ اس کے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عالم شاہ نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے کسی سوچ میں گم مسکراتے دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آ گئی اور بال سنوارنے لگی۔ اس کے اپنے لب ہی کمرے میں پھیلی آواز کے ساتھ ہل رہے تھے اور گنگنا رہے تھے۔ وہ جتنی خوش نظر آ رہی تھی، اس کا دل اتنا ہی بے چین ہونے لگا تھا۔ ایک سکتے کے عالم میں وہ اس کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے عالم شاہ کی آنکھ کے آگے ہاتھ ہلایا۔
اس نے چونک کر پاس کھڑی زوفیشاں کو دیکھا۔ سیاہ قمیض اور سرخ اور سیاہ چنری کے دوپٹے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں آج تم خوش ہو اس لیے اتنی حسین نظر آتی ہو، یا آج اتنی حسین نظر آتی ہو اس لیے اتنی خوش ہو۔ اس بے تحاشا خوشی کا منبع کچھ اور ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شاید تینوں باتیں ہی درست ہیں۔ ویسے عالم ایک بات ہے، تعریف کے الفاظ میں محبت کی خوشبو نہ ہو تو بات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے نا؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اس سے پہلی بار ملاقات سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تینوں؟ پھر وہ گہری سانس بھر کر بولا، یعنی آخری بات بھی درست ہے؟ جی، وہ شرارت سے بولی اور مڑ کر کیبنٹ کے پاس گئی، ڈیک آف کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بڑی دیر تک فضاؤں میں گھورتا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں نغمے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں خود بخود سختی سے بند ہوئیں، لب بھنج گئے، آنکھوں میں سرخی اور وحشت طاری ہو گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ روشنی؟ جی، اس نے لقمہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا۔ بس میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے چیک اپ کے لیے باہر جانا پڑ جائے۔ ڈاکٹر یونس سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ کچھ دیر سوچ کر بولی۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت آج کل ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی، تمہارا جانا ضروری بھی نہیں، ویسے بھی ہفتے بھر کی بات ہے۔ اچھا، پھر مکرم علی کو ساتھ لے جائیے گا۔ مکرم علی یہیں رہے گا تمہارے پاس۔ مجھے کیا کام ہے مکرم علی سے؟ آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا میں کہوں اسے مان جایا کرو روشنی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ زوفیشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسے کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا، الفاظ تنے رہتے تھے، لہجہ اکثر تلخ رہتا تھا۔ کتنے دنوں سے آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی؟ وہ بات بدلنے کی خاطر آہستگی سے بولی۔ اس طرح لیٹے لیٹے تلخ ہو جاتے ہیں آپ؟ تب بھی تو جانے کی حامی بھری ہے میں نے۔ ماحول بدلے گا تو طبیعت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ اور مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے؟ کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیزار ہو گئے ہیں مجھ سے؟ بیوی سے کون بیزار ہوتا ہے؟ وہ زور سے ہنس دی۔ چلیں، درست ہے، اچھا ہے، آپ کو بھی کچھ احساس ہو جائے گا ہماری اہمیت کا، وہ شگفتگی سے کہہ رہی تھی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر کب جانا ہے آپ نے؟ تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ ہیں؟ میں نے کب یہ کہا؟ میں تو چاہتی ہوں آپ جلد از جلد جائیں۔ عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں جلدی سے جلدی سارے مرحلے طے ہو جائیں۔ وہ چیزیں سمیٹنے کے دوران گفتگو کے سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ مثلاً کون سے مراحل؟ آپ کا چیک اپ، آپریشن اور صحت یابی۔ وہ مسکرائی۔ وہ کچھ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نچلا ہونٹ دانتوں سے لچکتا وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ کہانی کا اگلا باب۔ بینچ پر وہ دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے تھوڑی جمائے وہ فوارے سے پھوٹے شفاف پانیوں کو سنگ مرمر کی ٹائلوں پر سفید جھاگ کی صورت بکھیرتے دیکھ رہی تھی۔ آرام دہ کرسی پر نیم دراز سید عالم شاہ نے ڈوری کھینچی تو پردہ سمٹ گیا۔ نیچے پھیلے سرسبز لون کا منظر واضح ہو گیا۔ گہری سبز گھاس کے دوران ہلتے ہوئے لال رنگ کے لباس میں ملبوس اس کا وجود کسی پھول کی مانند خوبصورت و تروتازہ لگ رہا تھا۔ سفید بینچ پر بیٹھی وہ اوپر سے یوں نظر آتی تھی جیسے ایک حسین رت پر ایک معصوم پری جلوہ گر ہو۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوتے ہوئے شخص مکرم علی تھا۔ سائیں، یاد کیا آپ نے؟ کون؟ وہ گہری محویت سے بولا۔ مکرم علی، آ گئے تم؟ جی سائیں، حکم۔ مکرم، کل شام کی فلائٹ سے میں امریکہ جا رہا ہوں، وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم میرا چیک اپ کرے گی، ڈاکٹر یونس میرے ساتھ ہوں گے۔ جی سائیں، خدا آپ کو صحت دے۔ تمہاری بی بی صاحبہ یہاں اکیلی ہوں گی، ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی حاضر سائیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا۔ عالم شاہ نے گردن موڑی، ایک نظر نیچے دیکھا۔ وہ اب کھڑی ہو گئی تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مکرم، اس کی آواز میں بے حد گہرا پن تھا، اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو تمہارے سپرد ہے۔ حکم سائیں۔ اس نے ایک نگاہ اپنے مالک کے بے حد تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ تمہاری بی بی صاحبہ کہاں کہاں جاتی ہیں، کس کس سے ملتی ہیں،
یہاں کون کون آتا ہے اور وہ فون پر کس سے کیا باتیں کرتی ہیں۔ تمہیں ان تمام باتوں کو مکمل ریکارڈ رکھنا ہے مکرم علی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ سن رہے ہو مکرم؟ جی سائیں۔ اس نے آواز دھیمی کر دی۔ اس طرح کہ ان کو رتی برابر شک نہ ہونے پائے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور تمہارے لیے یہ ہر صورت قابل احترام اور قابل عزت رہیں گی، خواہ تم انہیں کسی سے بھی ملتے ہوئے کچھ بھی کہتے ہوئے سنو۔ سائیں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا، جیسے اپنی خوبصورت و باصیرت مالکن کے لیے ان الفاظ کا انتخاب اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو مکرم۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں تمہاری رتی برابر غفلت بھی قابل معافی نہ ہوگی۔ وہ جب فون پر گفتگو کریں تمہیں وہ گفتگو ریکارڈ کرنی ہے۔ یہاں جو بھی شخص آئے اور جہاں بھی بیٹھے، ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو تمہیں لفظ بہ لفظ مجھے بتانی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جی سائیں۔ میں ہفتہ 10 دن میں لوٹ آؤں گا۔ مکرم خیال رکھنا تمہاری بی بی صاحبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی کہی ہر بات کو پورا کرنا۔ مکرم علی کو آپ کہیں غافل نہیں پائیں گے سائیں۔ اب تم جا سکتے ہو مکرم۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر ایک نگاہ شیشے کی دیوار پر پڑی۔ کبھی اپنی سوچی ہوئی بات کو کس سختی سے رد کرنے کا جی چاہتا ہے۔ خدا کرے کہ میں نے غلط سوچا ہو، خدا کرے۔ کہانی کا اگلا باب۔ اسے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ پیر، منگل، بدھ۔ بے خیالی میں وہ انگلیوں پر گن رہی تھی۔ 1 2 3۔ اوہو، پیر کی صبح سے بدھ کی شام، 3 دن بنتے ہیں۔ انتظار کی اس کیفیت کی گہرائی میں کون سا جذبہ کار فرما تھا، وہ تعجب سے سوچتے دیکھتی رہی تھی۔ کیا اس لیے کہ اس کے ساتھ مسلسل مصروف رہ کر اب اسے اس مصروفیت کی عادت ہو چکی تھی اور فارغ رہنے سے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، یا اس لیے کہ ہاسٹل میں بھی روم میٹ کے کہیں چلے جانے سے ایک عجیب خلا سا محسوس ہوتا ہے، وہ تو پھر اس کا شوہر تھا؟ یا اس کی سوچ کی پرواز تھم گئی۔ اسے یوں لگا جیسے لمحہ بھر کے لیے اس کے دل کی دھڑکن ہی تھم گئی ہو۔ کیا میں چاہنے لگی ہوں اسے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے پوچھا۔ نہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے روشنی، ایک دن تم ساری دنیا کو بھلا کر مجھے چاہو گی۔ میں تمہارے وجود کو اپنی محبتوں سے سینچ کر، تمناؤں سے سنوار کر، اس میں چاہتوں کے گل و گلزار کھلا دوں گا۔ یہ بات میں تمہارے لبوں سے سنوں گا، لیکن دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ کیا اس کا دل بدل گیا تھا؟ کیا اس کے دل کے بظاہر متناہی نظر آنے والے صحراؤں میں چاہتوں کی پہلی کونپل پھوٹ نکلی تھی؟ کیا عالم شاہ نے اس تاج محل جیسے مقبرے میں داخل ہونے والے چور دروازہ ڈھونڈ لیا تھا؟ فون کی بیل نے اسے اس کے خیالات سے باہر نکال دیا۔ عالم ہوں گے؟ اس نے سوچا، پھر جلدی سے اٹھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، ریسیور اٹھا کر اس نے بےتابی سے کہا تھا۔ اجالا، میں عاذر بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اس کے لبوں سے گہرا سانس برآمد ہوا۔ ہاں عاذر، کیسے ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ فارغ ہوں۔ میرے پاس کرنے کے لیے ہے ہی کیا؟ ہاں بھائی، نوکروں کی فوج حاضر رہتی ہے تمہارے آس پاس، تمہارا ہر کام پلک جھپکتے میں نپٹانے کے لیے۔ ویسے اگر اتنی ہی فالتو ہو تو ساری صلاحیتیں سوچنے پر لگا دو۔ اچھا، وہ ہنسی۔ مثلاً میں کیا سوچوں؟ مستقبل کے بارے میں اجالا پلیز سنجیدگی سے جلدی کوئی فیصلہ کر لو۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے اس روز تمہیں ہر قسم کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، تو تم اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ بالکل۔ سوچ لو اجالا، تمہاری ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ عاذر، ساری زندگی کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم سالوں اور مہینوں کی بات کر رہے ہیں یا محض چند لمحوں کی۔ زندگی چند لمحوں کی ہی سہی، اسے غیر منصفانہ فیصلوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ ظلم کے خلاف احتجاج اور بغاوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ عاذر، وہ عاجزی سے بولی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات نہ ہو؟ اجالا، تم نہیں جان سکتی میں امید اور مایوسی کے کس برزل میں مبتلا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے جب تم نے مجھے جدائی کا فیصلہ سنایا تھا تو میں نے بلا چوں چڑھا اسے تسلیم کر لیا تھا۔ احتجاج کا ایک لفظ
زبان سے نہیں نکلا، لیکن وہ تمہارا فیصلہ تھا۔ لیکن آج جب کہ مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کو بھیٹ چڑھانے والا قلم پامال کر دینے والا وہ فیصلہ کسی اور کے شفاف قلم کی نوک سے تحریر ہوا تھا، تو اب اس سزا کو بھگتتے چلے جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اب احتجاج کر سکتا ہوں، بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن تم، وہ تھم کر بولا، تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اجالا، آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پہرے ہیں نا؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ وہ فیصلہ بے شک میرا اپنا نہ تھا، لیکن یہ فیصلہ واقعی میرا اپنا ہے۔ میں ایک بار پھر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس اصرار سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا عاذر۔ پھر بھی اجالا، پھر بھی پلیز، بس ایک بار۔ وہ اتنی منت سے بول رہا تھا کہ اسے انکار ممکن نہ ہو سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، وہ ممنونیت سے بولا۔ اس نے ریسیور رکھا اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی آرام دہ کرسی پر آ بیٹھی۔ ذرا سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا، ریک پر اس کی پسند کی کتاب ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ ہاتھی دانت سے بنا ہوا سگریٹ کیس، خوبصورت لائٹر، کرسٹل ایش ٹرے، ہر شے کی نفاست و خوبصورتی میں اسے سید عالم شاہ چھپا ہوا لگنے لگا۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی، وہ کون سے چور دریچے تھے جو اس کی ذات میں یوں چپکے سے بنا کسی آہٹ کے کھلے تھے کہ اسے خود کو علم نہ ہو سکا تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ نیم دراز ہو گئی، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ہر سو بکھرتے رنگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ گہرا سانس لے کر اسے احساس ہوا کہ کمرے کے اس مخصوص حصے میں عالم شاہ کی مہک بہت واضح تھی، ہر چیز کے وہ کبھی پرفیوم یوز نہیں کرتا تھا، پھر بھی مہک کا ایک خاص احساس تھا جو اسے محسوس کرتا تھا۔ نہ جانے یہ اس کے صابن کی خوشبو تھی، شیونگ کریم، سگریٹ کی، یا ان سب چیزوں کو منتشر کر کے خوشبو بنی تھی۔ بہرحال اس مہک کے ساتھ عالم شاہ کا خیال وابستہ تھا، اور یہ مہک اس گھر کے ہر در و دیوار سے پھوٹتی تھی۔ اس مہک کے گھر جانے سے اس کے اندر مچلتی بے چینیوں کو قرار آنے لگا۔ آنکھیں بند کیے کہ وہ نیند کی گہرائی اور پرسکون وادیوں میں اتر گئی۔ مکرم علی، میں عاذر آپا اور بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے آتے مکرم علی کو بتا رہی تھی، تمہارے شاہ صاحب کا فون آئے تو ان سے کہنا مجھے وہاں رنگ کریں، میں بات کروں گی ان سے۔ جی بی بی صاحبہ، وہ ادب سے بولا۔ انہوں نے فون تو نہیں کیا نا؟ پتہ نہیں انہوں نے فون کیوں نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں میں سو رہی تھی اور انہوں نے جگانے سے منع کر دیا ہو؟ نہیں بی بی صاحبہ، ان کا کوئی فون آیا ہی نہیں۔ خیر، میں جلدی سے جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گی، تم انہیں میرا میسج بہرحال دے دینا۔ جی ہاں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور سر جھکا کر وہ باہر نکل گئی۔ پھپھو اماں کے گھر کا منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہاں سب جمع تھے، اماں، ابا، پھپھو، ابا، عاصم بھائی، ہر کوئی گھر پر ہی تھا۔ السلام علیکم، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ یہاں تو رونق بکھری ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ میری بچی، اماں نے جس طرح سے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا وہ مشکوک ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، خیریت؟ زوفی تو اتنی بہادر ہے، میں تو تجھے بہت بزدل، بہت کمزور سمجھتی تھی، تیری ماں ہو کر بھی میں تجھے پہچان نہ سکی۔ ان کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار عاذر کو دیکھا تھا۔ اسے مت گھورو، مہاجبین مسکرائی۔ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے۔ لیکن آپا، خاموش رہو، بہت عقل مند سمجھتی ہو نا تم خود کو، اکیلے سارے فیصلے کر لیے، ایک عذاب کر لی، اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ارے کسی سے کچھ پھوٹا تو ہوتا۔ زوفی، ہم سب مر گئے تھے کیا؟ اب عاصم بھائی کی باری تھی۔ یا چوڑیاں پہنے بیٹھے تھے؟ تم نے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا، کسی کندھے کو اتنا اہل نہیں جانا کہ وہ تمہارا بوجھ بانٹ سکے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آخر ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے سے کیا حاصل؟ میں تجھے ان زندان میں یوں گھٹ گھٹ کر مرنے نہیں دے سکتی میری بچی، اماں تڑپ کر بولیں۔ کیسی خوشیاں خاک میں ملائی ہیں اس فرعون زادے نے سب کی۔ اماں پلیز یقین کریں اماں، میں خوش ہوں۔ کیا خاک یقین کروں؟ یوں اٹھی تھی تیری ڈولی جیسے جنازہ اٹھا ہو، کیسی لاش کی طرح خاموش تھی تو۔ کتنی بار مہاجبین نے مجھ سے کہا کہ اماں زوفی خوش نہیں ہے، یہ کیسی شادی ہوئی ہے اس کی، اور میں رد کرتی تھی اس کی بات کو۔ میں کہتی تھی کہ اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، وہ بھلا ناخوش کیوں نہ ہوگی؟
مجھے معاف کر دے میری بچی، میں کیا جانتی تھی تو نے کیسے قربان کر ڈالا خود کو۔ اور اب بھی تم کہتی ہو کہ سب صحیح ہے؟ مہاجبین نے اسے گھورا۔ ابھی بھی تمہیں یہ خوف دامن گیر ہے کہ کہیں تمہارا فیصلہ ہم سب کی خوشیاں خاک میں نہ ملا دے؟ زوفی، کیا تمہیں خدا پر اعتبار نہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بس تو پھر کرو تسلیم کہ تم ناخوش ہو، مان لو کہ جو کچھ ہوا وہ قطعاً غلط تھا۔ اچھا فرض کریں میں مان لوں، پھر کیا ہوگا؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ ہم مقدمہ لڑیں گے، تمہارا چھٹکارا دلائیں گے تمہیں اس قید خانے سے۔ ابھی دنیا میں اتنا ادھیر نہیں پھیلا زوفی، اور عازر کو دیکھو، آج بھی تمہارا منتظر ہے، اپنانے کو تیار ہے تمہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت زوفی، اس بار فیصلہ ہم سب کو مل کر لینے دو۔ ہم اتنے امیر اور بااثر نہ سہی، لیکن پھر بھی آخری دم تک لڑ سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں؟ ہم سب کو کس قدر اذیت ہے تمہاری؟ یار کزن، ایک بار تصور کرو کہ تم پہلے والی وہی زوفی ہو، وہی پہلے والا عازر ہوں میں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو کزن، غور کرو، کیا یہ تصور تمہیں مسرت کا بے پایا احساس نہیں بخشتا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ویسا ممکن تھا؟ کیا زندگی کی کتاب سے اپنے ناپسند صفحات کو پھاڑ کر پھینک دینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا وہ پہلے والی زوفی بن سکتی تھی؟ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی نا روشنی؟ کسی کی التجائی آواز کانوں میں گونجی۔ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے اسے اجالا سے روشنی بنا دیا تھا۔ ایسا ممکن تھا، سو ہو گیا، لیکن کیا وہ روشنی سے اجالا بن سکتی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے بڑبڑا کر خود سے پوچھا، عازر سے یا اپنی تقدیر سے کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ کہانی کا اگلا باب۔ آرام دہ نرم بستر پر وہ گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ گہری سوچ میں تھی۔ کارڈ اس کے ساتھ تکیے پر ہی رکھے تھے۔ یار کزن، ایک بار تصور کرو کہ تم وہی پہلے والی زوفی ہو، میں وہی پہلے والا عازر ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو، غور کرو، کیا یہ تصور تمہیں بے پایا مسرت کا احساس نہیں بخشتا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور نیند کی اس کی آنکھوں میں کوئی ہلکی سی جھلک بھی نہ اتری تھی۔ آخر انہوں نے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ کتنا بدل گئے ہیں عالم، نہ وہ پہلی سی بے قراری، نہ وہ پذیرائی۔ کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی سے کوئی بیزار نہیں ہوتا۔ اتنے بیزار ہو گئے کہ ایک فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ کتنا اچھا طریقہ نکالا مجھے تنگ کرنے کا، میری بے رخی کا بدلہ چکانے کا۔ پہلے اتنی محبتیں دیں کہ میرا دامن چھوٹا پڑنے لگا، پھر ان محبتوں اور چاہتوں کو رخ ہی بدل دیا۔ واہ سید عالم شاہ صاحب، بڑی کائیاں کھیلی ہیں آپ نے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ کہاں میرے بنا ایک پل گزارنا قیامت تھا، اور آج 6واں روز ہے، مڑ کر خبر تک نہیں لی جیتی بھی ہوں یا نہیں۔ عازر کو دیکھو۔ اسے مہاجبین کی بات یاد آئی۔ آج بھی منتظر ہے تمہارا۔ میں کیا کروں آپا؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ دل کسی اور کا منتظر ہو گیا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ پورے 12 دن بعد وہ لوٹ آیا تھا۔ مکرم علی نے سہارا دے کر بٹھایا۔ زوفیشاں غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر پلاہٹ واضح ہو گئی تھی، لب سیاہ ہو رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت خاموش، وہ شکستہ لگ رہا تھا۔ عالم، وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا نظر آتا ہوں، وہ مسکرانے کی کوشش کرنے ہوئے بولا۔ تم کیسی ہو جان عالم؟ میں سخت خفا ہوں آپ سے۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا تم خوش ہوگی۔ خیر بتاؤ، خفا کیوں ہو؟ آپ نے ایک فون کرنے کی زحمت تک نہیں کی، اتنے بیزار ہو گئے مجھ سے۔ تم فون کر لیتی، مکرم علی سے کہتی، یہ تمہیں نمبر ملوا دیتا۔ جی چاہتی تھی، لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتی رہی تم اتنے دن؟ کچھ نہیں۔ کہاں گئی؟ کہاں جانا تھا؟ کہیں نہیں گئی۔ اچھا یہ بتائیں، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کا ایک ہی تو کام ہے، ہمت بندھانا، تسلیاں دینا، لیکن کچھ باتیں انسان کے دل میں خود بخود اتر آتی ہیں۔ میرے دل میں یہ بات قطعاً واضح ہے کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ عالم، وہ بجھ کر رہ گئی۔ 1 ماہ بعد میرا آپریشن ہے، فیصلہ کن آپریشن، لیکن
تم دیکھنا روشنی، خدا کے لیے خاموش ہو رہیں۔ اس نے بےتابی سے اس کی بات کاٹ دی۔ انشاءاللہ وہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ آخر آپ اتنے نا امید کیوں ہیں؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا، ایک بے حد زخمی سی مسکراہٹ جو زوفیشا کا دل چیرتی چلی گئی۔ روشنی، تم نہیں جانتی میں نے بڑے گناہ بھری زندگی گزاری ہے، اور گناہ کا کفارہ تو ہر صورت ہوتا ہی ہے۔ ایسی نا امیدی کی باتیں سوچ سوچ کر کیا حال بنا لیا ہے آپ نے اپنا۔ میں تھک گیا ہوں روشنی، بہت تھک گیا ہوں۔ میری سوچوں کی ایک سمت میں رواں رہنے دو، ان کے آگے ان تسلیوں ہمدردیوں کے بند نہ لگاؤ۔ اس طرح میری تھکن بڑھتی ہے، مجھے سوچوں کے اس بہاؤ کے ساتھ بہتا رہنے دو۔ اس طرح ٹوٹ پھوٹ تو ہوگی ہاں، لیکن میں تھکوں گا نہیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ خود بخود نظروں سے ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یہ عالم شاہ جو اس کے سامنے تھا کتنا مختلف تھا۔ رات اتری تو وہ نیچے لون میں آ پہنچی۔ عجیب سناٹا تھا جو وجود میں دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ عالم شاہ کی بے بسی، اس کی نا امیدیاں اس کے دل کی مسلسل تشکر لگا رہی تھیں۔ بی بی جی، اس کی محویت حسینہ نے توڑی تھی۔ کہو، عاجز صاحب کا فون ہے۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ روی سے چلتے ہوئے اندر چلی آئی۔ ہیلو عاجز، اجالا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں اجالا، میں نے تمہارا انتظار کیا تمہارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید میری زندگی میں تمہارے ساتھ کا ایک سکون بھری شام بھی موجود نہیں۔ میں واپس جا رہا ہوں اجالا۔ واپس؟ ہاں، بس چند راہیں ہی رہ گئی ہیں جنہیں کھلا پایا ہے۔ 10 دن بعد فلائٹ ہے میری۔ بڑی اچھی بات ہوتی اگر تم پھوپھو اماں کی خواہش پوری کر جاتے۔ اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوتی کہ تم بہت سے لوگوں کی خوشیوں کا احترام کر لیتی۔ عاجز، جہاں تم دروازہ سمجھتے ہو وہاں در حقیقت کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، ایک دیوار ہے، مضبوط اونچی دیوار۔ یہ انتظار لا حاصل ہے یہاں۔ اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو میری بات مانو، اور خدا کے لیے اجالا، مجھ سے کچھ ایسا مت کہنا جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہو۔ یہ ناممکن کب ہے عاجز؟ وہ اداسی سے ہنسی۔ جہاں دیوار ہے وہاں تو دروازہ سمجھتے ہو، اور جہاں دروازہ ہے وہاں دیوار۔ نغمانہ اچھی لڑکی ہے، کس قدر سنگ دل ہو۔ وہ ذرا خفگی سے بولا تھا۔ بے وقوف تو میرا دل ہے جو سر پھوڑنے کے لیے بھی تمہارا ہی آستانہ مانگتا ہے۔ خدا کے لیے عاجز، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ قدرے جھلا کر بے بسی سے بولی تھی۔ اجالا، ایک بار اتنا بتا دو، وہ محبت جو کبھی تم نے مجھ سے کی تھی، کیا وہ محبت مر گئی ہے؟ نہیں، وہ محبت ایک خوبصورت شفاف ندی تھی جو اب بھی وہیں بہتی ہے، لیکن فرق اتنا ہوا ہے کہ اس کا پانی آگے جا کر ایک بڑے سمندر میں مل گیا ہے۔ خدا تمہارا حافظ ہو، جہاں رہو خوش رہو۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑ گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ مکرم علی، وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مکرم علی سے زندگی اور موت سے کسی ایک شے کا انتخاب کرنے کا کہنے لگا ہو۔ کہو، جلدی کہو، وہ بےتابی سے لبوں پر زبان پھیر کر بولا۔ شاہ صاحب، یہ ہے وہ کیسٹ۔ آپ کے جانے کے بعد بی بی صاحبہ نے جو گفتگو فون پر کی وہ سب اس ٹیپ میں ہے۔ یہاں ان سے ملنے کوئی نہیں آیا، البتہ وہ ایک بار اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیسٹ پلیئر مجھے یہاں لا دو اور تم جاؤ۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ کچن میں اپنی نگرانی میں اس کے لیے سوپ اور کھانا تیار کرا کر جب وہ اوپر کمرے میں آئی تو وہ پتھر کے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ عالم، وہ پریشانی سے اس کے نزدیک آئی۔ عالم، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھی۔ روشنی، اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھیگی آواز میں بولا تھا۔ جی کہیے، کیا ہوا ہے عالم؟ روشنی، اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ روشنی، مجھے معاف کر دو یا بے شک سزا دو، میں مجرم ہوں تمہارا۔ عالم شاہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ تم اسے سزا سناؤ۔ کیا ہو گیا ہے عالم؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ عالم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی بےتابی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں جانے کس احساس سے نمی اتری ہوئی تھی، جن آنکھوں میں رنگ و بو کا ناز، غرور کا ایک طوفان بپا ہوتا تھا۔ آج زوفیشاں کو وہ آنکھیں بالکل خالی اور ویران نظر آئیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی ایک شکوہ عالیشان قلعہ کی طرح تھیں، آج وہی آنکھیں اسی کھنڈرات کا سلسلہ محسوس ہو رہی تھیں۔ روشنی، اس نے ننھا سا کیسٹ پلیئر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ تعجب سے بولے۔ عالم شاہ نے اسے پلے کر دیا۔ چند لمحے سوں سنائی دینے کے بعد
کچھ واضح الفاظ سنائی دینے لگے۔ مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کا پیک قلم پامال کر دینے کا وہ فیصلہ کسی اور کے شفاف قلم کی نوک سے تحریر ہوا تھا۔ یہ الفاظ اور یہ آواز وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ اب اس سزا کو بھگتے چلے جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اب احتجاج کر سکتا ہوں، بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ جالا، کیا آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پہرے ہیں؟ نہیں، اگلی آواز اس کی اپنی تھی۔ وہ فیصلہ بے شک میرا نہیں تھا، لیکن یہ فیصلہ میرا اپنا ہے۔ وہ بے یقینی اور شوق کی حالت میں بیٹھی رہ گئی۔ یہ جو کچھ بھی تھا اسے تسلیم کرنا اس کے لیے بے حد مشکل امر تھا۔ سید عالم شاہ نے اس کی ذات پر شکوک و شبہات کی جو کیچڑ اچھالی تھی، اسے اپنے وجود پر ہر جگہ اس کے چھینٹے دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کے لیے حاضر، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ گفتگو کا سلسلہ طویل تھا، جس کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت بنے بیٹھے تھے۔ ندامت، دکھ، تعصب اور شرمندگی کا سمندر تھا جو عالم شاہ پر سے گزر رہا تھا، اور ذلت اور غم کا طوفان تھا جو ذوالفشاں کے اندر برپا تھا۔ کیسٹ ختم ہو چکنے کے بعد جب کیسٹ پلیئر خود آف ہو گیا تو وہ دونوں اپنے اپنے حواسوں میں آ گئے۔ کچھ کہو گی نہیں روشنی؟ وہ سر جھکا کر بولا۔ کوئی سزا، کوئی انتہائی سخت سزا سنا دو روشنی۔ عالم شاہ اس وقت سولی پر چڑھ جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس نے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور خاموش رہی۔ تمہاری جیسی عظیم باوقار عورت ملی عالم شاہ کو، کس قدر خوش قسمتی تھی میری، اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ میں اس میں اپنی ماں جیسی عورت کو ڈھونڈتا رہا۔ آہ سید عالم شاہ، کس قدر حرمان نصیب ہو تم! اپنے حصے کی خوش نصیبی کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ لیکن ٹھیک ہی تو ہے، سب کچھ درست ہی تو ہوا، ایک بنے ہوئے نظام کے تحت جسے جھٹلانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ میں نے کہا تھا نا روشنی، یہ مکافات عمل ہے۔ خوشیاں بانٹو تو خوشیاں، گلاب بو تو گلاب، دکھ پھیلاؤ تو دکھ، کانٹے لگاؤ تو کانٹے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خوشیاں چھین کر، دکھ پھیلا کر، ببول بو کر عالم شاہ خوش رہ پاتا؟ ناممکن تھا روشنی۔ جو کچھ میں نے سب کے ساتھ کیا، آج اپنے دامن میں اسی کا ثمر پاتا ہوں۔ دوسروں کی نیندیں اجاڑی ہیں میں نے، تمہاری قسم روشنی، سکون کی نیند عالم شاہ پر بھی حرام رہی۔ دوسروں کو محروم تمنا کیا تو خود نارسائیوں کے عذاب بھگتے۔ یہ شک، یہ بے وفائیوں کے الزام تمہارے لیے کس قدر سوہان روح ہوں گے روشنی، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین جانو عالم شاہ کہ اپنے لیے یہ بات، یہ سوچ زہر میں بجھا وہ تیر تھی جو پچھلے کئی دنوں سے دل میں اس طرح پیوست تھا کہ سانس لینا مشکل تھا۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی، پھر اٹھ گئی اور باہر چلی گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ آخر آپ مجھے بھیجنے پر کیوں مصر ہیں، جب کہ میں ہرگز نہیں جانا چاہتی؟ اس نے جھلا کر پوچھا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جانا تو میں بھی نہیں چاہتا روشنی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ تمہیں چھوڑ کر؟ جی، کیا کہا آپ نے؟ روشنی، تم بہت اچھی بیوی ہو، میری ہر بات مانتی ہو۔ پچھلے دنوں جو واقعے ہماری زندگی میں رونما ہوئے، میں ان پر پشیمان ہوں، نادم ہوں۔ ایسے میں تم اپنے میکے نہ جا کر مجھے کوئی خوشی نہیں دے رہی، بلکہ میں ہرگز گزرتے دن کے ساتھ مزید شرمسار، مزید پشیمان ہوتا جا رہا ہوں۔ اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے جا کر مل آؤ سب سے۔ تمہاری آپا 2 مرتبہ فون کر چکی ہیں۔ کیا میں اسے اپنے لیے سزا سمجھوں روشنی، جو تم خود کو یوں مکید کر کے یہاں رہتی ہو؟ عالم، وہ بے بسی سے بولی، نہ جانے آپ کو خوشی کس بات میں ملتی ہے۔ میں آپ کو جتنا کچھ رکھنا چاہتی ہوں، آپ اتنے ہی اداس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج جاؤں گی آپا کی طرف، تسلی ہو جائے گی آپ کو؟ وہ مسکرایا۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہو کر وہاں آئی تھی، اور اب تو اس کا دل کسی شے میں نہیں لگتا تھا۔ کس قدر خوش تھی وہ! محض چند ہی روز پہلے کتنی مطمئن ہو گئی تھی، اور اس خوشی، اس اطمینان تک پہنچنے کے لیے اسے لگتا تھا اس نے صدیاں تپتے صحراؤں کا سفر کیا۔ سید عالم شاہ نے ایک بار پھر خوشیاں اس کی دستر سے دور کر دیں۔ اب وہ اس کے اداس ہونے پر اداس رہتی تھی، اور آنسو جنہیں وہ بڑی خاموشی سے اپنے اندر اتار لیتا تھا، ذوالفشاں کی آنکھوں میں چلے آتے تھے۔ اس نے آج تک عالم شاہ کی ولگلائیاں نہیں دیکھی تھی، اس کی بے پناہ محبت کی عادی ہو چکی تھی، اور اب اس موڑ پر لا کر وہ اسے دور دور کھینچا رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا جیسے بس چند ہی دنوں میں وہ پاگل ہو جائے گی۔
اجالا اس قدر خاموش کیوں ہو؟ مہاجبین کھانا پکانے کے لیے اٹھ گئی تو وہ حارث سے کھیلتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور اس کی جانب دیکھا۔ سنا تھا آذر محبت کا کانٹا سوتے میں ہنستا ہے اور جاگتے میں روتا ہے۔ یہ محبتیں زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مرد محض محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بے پناہ محبت کا، پاگل پن کی حد تک محبت کا، عشق کا، جنون کا اور قتل ہونے کا۔ عورت کی قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا۔ سوتے میں ہنستی ہے تو عورت، جاگنے میں روتی ہے تو عورت۔ کتنا ظلم ہے نا آذر! محبتوں کا بوجھ اٹھاؤ، احساس سے جھک بھی جاؤ اور کفارہ بھی ادا کرو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اجالا، بڑی گہرائی اتر آئی ہے تمہاری ذات میں، سبب پوچھ سکتا ہوں؟ وہ سر جھکا کر زخمی ہنسی ہنس دی۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں آذر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حادثے بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگہی کی ایسی منزل تک لے جاتے ہیں جہاں پہنچنا عام حالات میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن میں کہتی ہوں، ان منزلوں تک پہنچ کر بھی کیا حاصل جہاں سفر مکمل ہو جائے اور انسان کی ذات ادھوری رہ جائے۔ آذر نے حیرت و عجیب تعجب سے اسے دیکھا۔ اجالا، کیا ہم اچھے دوست بھی نہیں رہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن کیا میں نہیں جان سکتا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ آج کل مجھے محض ایک سوچ پریشان کرتی ہے آذر، وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا اسم جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باہر آ جائے، ایک سیدھی راہ، متوازن راہ، پرسکون اور اطمینان سے چل سکے؟ مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے بے چارگی سے تکتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ مکرم علی نے ہاتھ میں بکھرے چابیوں کے گچھے کی جانب دیکھا، پھر بستر پر دراز اپنے مالک کے ستے ہوئے پیلے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ الماری کھولو مکرم علی، اور تیسری چھوٹی چابی سے اس کا سیف کھولو۔ سیف میں ایک چھوٹی دراز ہے، اس میں ایک شیشی ہے، نکال لاؤ۔ مکرم علی نے چند لمحوں میں ہی حکم کی تعمیل کر دی۔ لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ سائیں! اس کا دل دھڑکا۔ اس میں کیا ہے سائیں؟ آب حیات ہے مکرم۔ وہ مشکل سے مسکرایا۔ اور کچھ مخصوص حالات کے لیے اپنے پاس رکھنا ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ مکرم علی، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بندہ یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے سائیں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا مکرم، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ شاباش! وہ جھجکتا ہوا اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مکرم، تم میرے دوست ہو، ایسے دوست جو قسمت سے ملتا ہے۔ بندہ حکم کا غلام ہے سائیں، آپ حکم کریں۔ مکرم، تم بچپن سے لے کر اب تک ہر قدم پر میرے ساتھ رہے ہو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تم نے کبھی میرے کسی حکم کی تعمیل پر غفلت یا کوتاہی برتی ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج جو چند حکم میں تمہیں دے رہا ہوں تم عمر بھر اس کی تعمیل کرو گے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ ہاں مکرم، آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں وہاں سے آگے محض ایک راہ جاتی ہے۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے اسی راہ پر چلنا ہے۔ سنو مکرم علی، غور سے سن لو۔ میرے جانے کے بعد تمہاری بیوی جی کی تمہارے لیے وہی اہمیت ہونی چاہیے جو میری ہے۔ ان کا ہر حکم ماننا تمہارا فرض ہے، انہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سائیں! مکرم علی کی آواز لرز گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ جہاں بڑا سکون، بڑی راحتیں ہوں گی۔ اور کیا خبر وہاں بھی ہوں گی یا نہیں؟ نہیں سائیں نہیں۔ وہ بے یقین ہو کر رہ گیا۔ مکرم، اپنی اسی بات پہ تو ناز ہے مجھے، کبھی تمہاری زبان سے نہیں سنا، اور آج تو بالکل نہیں سنوں گا۔ یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، انہیں تم سنبھال کر رکھو گے مکرم، انہیں کب کھولنا ہے تم خود جان جاؤ گے۔ اور یہ جو کچھ میں نے کہا، مجھے یقین ہے تم نے اپنی سماعتوں کے پردے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہوگا۔ زندگی میں جو بڑی قیمتی تحفے میں نے پائے ہیں ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ اس نے شیشی کھولی، پاس رکھے جوس کے جگ میں انڈیلی اور مسری کے پیچھے ڈال دی۔ مکرم علی پھٹی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ دروازہ کھول کر وہ تھکی ہاری اندر آئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے عالم؟ کچھ نہیں جانے عالم، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اچھا؟ وہ مسکرائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جوس ویسے کا ویسے پڑا ہے، چھوا تک نہیں آپ نے؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، پر اب چاہ رہا ہے۔ نکال کر دوں؟ ہاں، پلا دو اپنے ہاتھوں سے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔
اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سائیں مکرم علی نے لب لرزے اور وہ پورے وجود کے ساتھ لرز کر رہ گیا۔ عالم شاہ نے اسے ایسی گہری نگاہ سے دیکھا کہ وہ اندر تک ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ گلاس بھرنے میں محمد تھی۔ یہ لیں۔ کہا نہ، خود پلاؤ۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ وہ مسکرائی۔ بڑے دنوں کے بعد اس نے اس لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ مکرم علی نے کرب کی انتہائی منزل پر پہنچ کر آنکھیں سختی سے بند کر دیں۔ روشنی گلاس خالی کر کے وہ بڑی محبت سے بولا، جی کہیے۔ کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پاتا، اس لیے وہ باتیں میں نے لکھ لی ہیں۔ اوہ، وہ شوخی سے مسکرائی۔ لائیں دیں، پڑھوں تو صحیح۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے نہیں کہہ پا رہے؟ ہاں، دوں گا ایک شرط پر۔ کہیے۔ تم اس وقت تک میرے پاس بیٹھو گی جب تک میں آرام سے سو نہ جاؤں، پھر نیچے لون میں جا کر پڑھو گی میں نے کیا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زور سے ہنسی۔ اور کچھ ایسا ویسا لکھا ہوگا تو بات بھی نہیں کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا اور سائیڈ میں دبا لفافہ نکال کر اسے دے دیا۔ چلیں سوئیں اب، بند کریں آنکھیں۔ ذرا کو تمہیں ٹھیک سے دیکھ تو لینے دو۔ نگاہوں میں بے تحاشا جذبے محبت بھرے وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ چند لمحوں میں وہ بے خبر تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس میں سے عالم شاہ کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا، خط نکالا، پڑھنے لگی۔ روشنی کے نام، جس نے میرے تقدیر کے اندھیروں کو دور کیا، دعا ہے کہ تمہاری وہ تمام خوشیاں پوری ہوں جو تم سے چھین لی گئی تھی۔ تمنا تھی کہ تمہیں اس نام سے پکاروں جس نے ہمیشہ تمہارے گرد اجالے بکھیرے اور تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں کھلائیں۔ تمہارا حق ہے تو تمہیں اسی نام سے پکارا جائے، لیکن شرمندہ ہوں کہ شاید مجھے وہ نام لینے کا حق بھی نہیں۔ روشنی، آج وہ عالم شاہ تم سے مخاطب ہے جسے تم نے بنایا ہے اور جو تم پر ہی مٹ جانے کی تمنا رکھتا ہے، اور سید عالم شاہ جو جبر اور قوت کو اپنی شناخت سمجھتا تھا، کب کا فنا ہو چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روشنی، میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ محبت کو میں نے اپنے جنون کے لیے بڑا معمولی لفظ سمجھا ہے، لیکن خبر ہوئی کہ عالم شاہ نے تو اپنی ساری عمر اندھیروں میں گزاری ہے۔ مجھے احساس ہوا روشنی کے محبت کا نام ہے محبوب کی خوشیوں کی تمناؤں میں خود کو مٹا دینا، اپنے حصے کی خوشیاں مسرتیں لکھ دینے کا، اپنی مسرتوں کو فنا کر کے اس کی ذات کو جلا بخشنے کا۔ محبت وہ کب تھی جو عالم شاہ نے کی تھی؟ محبت تو وہ تھی جو اجالا نے کی تھی۔ عشق تو وہ تھا جو عالم شاہ نے کیا، جنہوں نے اپنے لیے ہمیشہ آنسوؤں کا انتخاب کیا اور محبوب کے لیے مسکراہٹوں کا۔ کانٹے اپنے حصے میں لکھے اور پھول دوسرے کے دامن میں ڈال دیے۔ محبت تو اسی جذبے کا نام ہے۔ عالم شاہ نے چاہا تو خود کو، خوشیاں چاہیں تو اپنی ذات کے لیے، وفائیں کسی کے نام لکھی بھی تو بس پس پردہ خواہش کی تھی، دنیا بھر کی وفائیں اپنے نام لکھوا لینے کی۔ عالم شاہ تو بڑا خود غرض، بڑا کمینہ شخص ہے، اور تم عظیموں کی مینار پر کھڑی وہ ہستی ہو جس نے اپنے عالم شاہ کو بھی مایوس نہیں کیا۔ جو اس نے چاہا اس کے دامن میں ڈال دیا، اپنا تمام خلوص، اپنی ساری وفائیں اسے سونپ دیں، جو شاید اس قابل تک نہ تھا۔ سید عالم شاہ خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے جو چاہا وہ اس سے مل گیا، اور جواب میں اس نے تمہیں کیا دیا؟ آنسو، دکھ، نارسائیاں اور بے وفائی کے الزام۔ یہ وہ گناہ ہے جو میری اپنی نگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ سید عالم شاہ بھی تمہیں وہ شے دے گا جو تمہاری دی گئی چیزوں کے جواب میں بڑا خوبصورت، قیمتی اور انوکھا تحفہ ہو۔ تمہیں یاد ہوگا روشنی، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ محبت جو تم نے عازر سے کی اور عازر نے تم سے، ان دونوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہشات کو، تو عالم شاہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو وقت آن پڑا ہے اپنی بات کو سچ دکھانے کا۔ ایک ہی تو وصف رہا ہے عالم شاہ کا کہ میں ہمیشہ اپنے کہے پر کپاس رکھتا ہوں۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے اور اس بندھن سے جو اذیت کا، اپاہج پن کا بندھن ہے۔ عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ان تمام بندھنوں سے جو جبر، ظلم اور زبردستی کے بندھن تھے۔ عالم شاہ آزاد کرتا ہے اس معصوم خوبصورت چڑیا کو جو اس کی سخت بے رحم مٹھی میں سہمی سہمی رہتی تھی، آنسوؤں میں گھری ہوئی اور آنکھوں میں خوف لیے۔
عالم شاہ اسے خوشیوں کی مسکراہٹوں کی نوید سناتا ہے۔ خط کو دونوں ہاتھوں میں بھینج کر اس نے ایک خوف کے عالم میں سینے سے لگا لیا۔ دل اس طرح سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے۔ کیا مطلب ان الفاظ کا؟ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے سوچا۔ طلاق؟ نہیں، عالم شاہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی تو میں نے تم سے وہ سب کچھ کہنا ہے جو کب سے اس دل کے خزانے میں بند پڑا ہے۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے خط کو سیدھا کیا اور آگے پڑھنے لگی۔ تم اتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی ہو کہ تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ چند خواہشات ہیں روشنی، مجھے یقین ہے تم انہیں ضرور پورا کرو گی۔ اسے عالم شاہ کا حکم سمجھو یا التجا۔ پہلی خواہش یہ کہ روشنی کہ اس گھر کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ گھر تمہارے بنا اداس ہو جاتا ہے اور اس کا اداس ہونا مجھے اداس کر دیتا ہے۔ یہ گھر جس کے در و بام سے تمہاری خوشبو آتی ہے بہت عزیز ہے مجھے۔ اس گھر کو مت چھوڑنا روشنی۔ ایک خواہش یہ کہ اس شخص کو مزید مایوس مت کرنا جو نہ جانے کب سے ہجر کے تپتے شہر میں ننگے پاؤں تمہارے قرب کے سراب کے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ وہ شخص جس کا عکس تمہارے آنسوؤں میں لرزتا ہے اور تمہاری مسکراہٹوں سے جھلکتا ہے، اسے مایوس مت کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا روشنی کہ تم ساتھ ہو تو عالم شاہ ہر سزا کو پانے کے لیے تیار ہے جو مکافات عمل کے تحت اس کے حصے میں آئے، لیکن میں غلطی پر تھا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے حصے کی سزا تو ہر شخص کو اکیلے ہی پانی ہوتی ہے۔ یہ سزا تو صرف میرا مقدر ہونی چاہیے۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ اپنی سزا خود منتخب کرتا ہے۔ جس لمحے تمہاری نظر کی خوشبو ان لفظوں پر بکھر رہی ہوگی، سید عالم شاہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وہ انجام جو بڑا دلکش، بڑا خوشکن ہے کہ تمہارے مرمرین ہاتھوں سے آخری جام پی کر حاصل ہوا ہے، اور وہ انجام جس کے بعد سید عالم شاہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کھونے کے خوف سے رہائی پا جائے گا۔ آخری خواہش یہ کہ روشنی کہ میری قبر اس گھر کے کسی گوشے میں بنا دینا کہ مر کر بھی تم سے جدا ہونا عالم شاہ کو گوارا نہیں۔ میرے لیے بس اتنی دعا کرنا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں جائیں گی۔ تمہارا ہرمان نصیب، سید عالم شاہ۔ وہ چند لمحے سکیت کے عالم میں بیٹھی رہی۔ موت کے سناٹے اس کے اندر گونجتے رہے، پھر اس کے بے جان جسم کو جیسے کسی نے ایک غیر مرئی شکنجے سے آزاد کر دیا۔ عالم، عالم! زور زور سے چیختی وہ اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ دیوانہ وار رستہ طے کر کر وہ اوپر پہنچی۔ اندر کمرے میں مکرم علی اس کے دونوں پاؤں تھامے سسک رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے اس طرح بیچ راہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ گھسیٹتی ہوئی اس تک پہنچی۔ سنو عالم شاہ، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ دیکھو، تم ہمیشہ غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو۔ سنو عالم شاہ، وہ چڑیا جسے تم نے ایک عرصہ اپنی مٹھی میں بند رکھا، اس چڑیا کو تمہارے ہاتھ کی گرماہٹ، اس کی خوشبو، ان کی نرمی کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ چڑیا اپنے ظالم، بے رحم مالک سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بڑی خواہش تھی نا تمہیں یہ الفاظ سننے کی، تو لو سنو عالم شاہ، میں محبت کرتی ہوں تم سے، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ دیکھو، تم مقبرے میں پہنچ ہی گئے تھے تو خزانہ تلاش کرنے کو کچھ دیر رکے ہوتے، منزل پر پہنچ کر ہار گئے۔ لوٹ آؤ عالم شاہ، لوٹ آؤ۔ اپنی چیختی بھلکتی مالکن کو مکرم علی نے بڑی مشکلوں سے سہارا دیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ اس نے مٹی کو مٹھیوں میں بھرا ہوا، پھر چھوڑ دیا، پھر بھرا اور پھر چھوڑ دیا۔ دیکھو کتنے غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو تم۔ آخر ہو نا ظالم وڈیرے، سارے فیصلے اکیلے کر لینے کی عادت ہو رہی ہے تمہیں۔ نہ ملتے ہوئے پوچھا، نہ بچھڑتے ہوئے۔ سیاہ آنچل میں اس کا چہرہ جذبات کی حد تک دہک رہا تھا۔ اور کیسا بدلا چکا گئے۔ آج میں شدتوں سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ تم ایک بار کہیں سے مجھے مل جاؤ اور میں تم سے کہوں، سنو عالم شاہ، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ اجالا؟ آذر نے جھک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو اب بس کرو، اندر چلیں۔ وہ اٹھی، اس کی گود سے سحر کو لیا، چوما اور اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ اور آذر جانتا تھا اندر جا کر بھی وہ پردہ ہٹائے گی اور شیشے کی دیوار کے پار نظر آتی عالم شاہ کی قبر کو تکتی رہے گی۔ مجھے لگتا ہے آذر مرد محض دعویٰ کرتا ہے، اس نے کبھی کہا تھا، بے پناہ محبت کا، عشق کا، جنون کا، اور قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا۔ جاگتے میں روتی ہے تو عورت، سوتے میں مسکراتی ہے تو عورت۔ اور وہ اسے نہ جانے کب سے جاگتے میں روتا اور سوتے میں مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی یاد تھا
کہ اس نے کہا تھا، کیا کوئی ایسا اسم ہے جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باہر آ سکے، ایک سیدھی راہ متوازن راہ پر سکون و اطمینان سے چل سکے؟ مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے۔ اور عازر کو یقین تھا وہ راہ سید عالم شاہ نے تحفتاً ان دونوں کو دے دی تھی، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ محبتیں ہر زہر کو بھر لیتی ہیں۔ وہ اپنی اجالا کی راہ میں دوبارہ اسے اجالا بکھیرتے دیکھنے کے لیے رہنما بن کر آیا تھا، اور اپنے تمام تر ہنر اس پہ آزما رہا تھا۔ مکرم علی نے دونوں کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ باہر لون میں ایک گوشے میں بنی قبر پر لیمپ روشن تھا، اور اس کی روشنی میں اس قبر کے خطبے پر لکھے ہوئے الفاظ صاف ظاہر تھے، سید عالم شاہ، جو وہ عمر جس کی ماوی کو اس سے محبت ہو گئی۔